السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گستاخی معاف اور میں ہوں بطول۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کی پالیٹکس کے بارے میں بات کریں گے۔ پالیٹکس تو شاید ہم صرف آسٹینسبلی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں۔ حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MQM کے انتہائی معتبر رہنما۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ ایک فکرہ بہت ریپیٹ کرتے ہیں کہ 80% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، لیکن انفارچونیٹلی 80% پیس آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ یہ آپ کا کامنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس مینڈیٹ کے ساتھ اختیار ہمارے پاس تھا تو کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ پرامن شہر تھا۔ 2000 سے لے کر 2008 تک کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی وہ کم و بیش آئیڈیل سچویشن تھی، اور نہ اس زمانے میں اتنی زیادہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یا ایتھنیکلی موٹیویٹڈ یا سیکٹیرین ٹارگیٹڈ کلنگ تھی، نہ اتنی زیادہ رابریز تھیں، نہ اغوا برائے تاوان تھا، نہ ہولیگنزم تھا۔ اس وقت ہمارا شہر، ہمارا صوبہ بہت پیسفل تھا۔ ہمارے پاس مینڈیٹ اس کے بعد بھی آیا، مگر اختیار نہیں آیا، اور جب اختیار نہیں آیا تو پھر ہم اس کے جو ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے حیدر بھائی، کیا وجہ ہے کہ 84 سے آپ لوگ اس پولیٹیکل سینیریو کا حصہ ہیں، لیکن الزامات بالکل سیم ہیں؟ ٹارگٹ کلنگ کی بات آتی ہے تو MQM پہلے انوالو ہوتی ہوگی، ANP بعد میں انوالو ہوتی ہوگی۔ یہ میں آپ کو گراؤنڈ کمنٹس بتا رہی ہوں جو ہمیں کراچی شہر میں سننے کو ملتے ہیں۔ یہ چینج تو نہیں آ رہا ہے آپ کے امپریشن میں؟ کوئی چینج تو نہیں آ رہا ہے؟ چاہے آپ لوگ کے لوگ شہید ہوں آپ کے اکارڈنگ، چاہے دوسری پارٹی کے لوگ مریں، لیکن آپ لوگوں کا امپریشن از دا سیم، چاہے آپ رپورٹس کو ڈینائی کریں، بٹ وائی دا امپریشن آف یور پارٹی از ناٹ بینگ چینجڈ؟ دیکھیے، جو صورتحال ایک یونیلیٹرل یونیووکل ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا فار 10 ایئرز، وہ بھی اسٹیٹ اورینٹڈ چینلز کے ساتھ، اس کا ایک بہت بڑا امپریشن کریٹ ہوا لوگوں کے دماغ پر، اور 10 سال تک ہم موجود نہیں تھے، مگر ہمارے خلاف جو ہیمرنگ کی گئی وہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اس کے بعد جو کراچی کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور یہ ایک بہت آسان سیلیبل ایک آئیڈیا ہے کہ اگر کراچی میں کچھ بھی ہوتا ہے اور آپ یہ جملہ کہہ کر گزر جائیں کہ جی MQM نے کیا ہوگا، لوگ آسانی سے اس کو بائی کر لیتے ہیں۔ لوگ اس کی تہ تک پہنچنا نہیں چاہتے، لوگ اس کے ریزن ڈھونڈنا نہیں چاہتے، آسانی سے جان چھڑا لیتے ہیں، چاہے وہ میڈیا کے کچھ لوگ ہوں، چاہے وہ کسی اور تہ جگہ تک پہنچنا لوگوں کا کام تو نہیں ہے نا، تو ایجنسیوں کا کام ہے۔ جب ایجنسیاں پہنچتی ہیں آپ انہیں ڈینائی کر دیتے ہیں، لوگ تو نہیں پہنچنے تہ تک۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج تک کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ کوئی بھی کوٹ کر دے کہ MQM نے کبھی بھی کسی ہونے والی تحقیقات کو یا کسی بھی انویسٹیگیشن کو روکا ہو۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے خلاف پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیاسی بنیادوں پر فوجداری مقدمات بنائے گئے، لیکن رد تو کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، رد کرنا کسی چیز کو ہمارا جمہوری حق ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگائے گا ہم اس کو رد کریں گے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر MQM کا کوئی آدمی کرپٹ ہے آپ اس کو سولی پہ۔ لیکن حیدر بھائی، کسی کا بھی الزام لگانا اور ایجنسیز کا الزام لگانا تھوڑا سا تو فرق ہے نا۔ اگر ایجنسیز الزامات لگاتی ہیں تو پھر الزامات کو ثابت کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے خلاف جب بدترین ریاستی تشدد ہوا اور ہزاروں مقدمات بنائے گئے، ہم نے ان ہزاروں مقدمات کو کورٹ میں فیس کیا، اور تمام ہی مقدمات سے لگ بھگ باعزت بری ہوتے چلے گئے۔ تو ہماری جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ تو کی گئی، جو ہمارے اوپر ہماری میڈیا مس ہینڈلنگ کی گئی، جو ہمارا امیج شٹر کیا گیا، وہ تو یونیلیٹرلی سنگل ہینڈڈلی ہوتا رہا۔ مقدمات ہم پر بنتے گئے، الزامات ہم پر لگتے گئے، ہم باعزت بری ہوتے گئے۔ لوگوں نے اتنی بڑی بڑی خبریں لگائیں کہ جناب حکیم محمد سعید کو MQM نے قتل کیا۔ کسی نے جب چودھری نثار صاحب نے خود آن دا فلور آف دی ہاؤس اور میڈیا پہ آ کر یہ کہا کہ جی ان کے قتل میں ایجنسیز انوالو تھی اور MQM کا کوئی قصور نہیں تھا، جب کامران خان نے پوری 3 سال کی انویسٹیگیشن کے بعد یہ رپورٹ دی کہ MQM اس میں انوالو نہیں تھی، MQM کے 300 کارکنوں کو پکڑا گیا، ان کی 300 خبریں بنی کہ حکیم سعید کے قتل میں MQM کے فلاں گرفتار، فلاں گرفتار، فلاں گرفتار، فلاں گرفتار۔ لوگوں کو پروموشن دے دی گئی، حکیم سعید مرڈر کیس میں انویسٹیگیٹرز کو پروموٹ کر دیا گیا۔ 300 خبریں لگنے کے بعد اخبارات اور میڈیا میں
جب ایک چھوٹی سی ایک کالم کی خبر یہ لگے کہ حکیم محمد سعید کے مبینہ قاتل ایم کیو ایم کے فلاں فلاں باعزت بری، تو اس کی کوئی میڈیا میں کوئی اٹریکشن نہیں رہ جاتی. اور میڈیا کا جو ایک مسلمہ اصول ہے اور جس پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ڈسٹرکشن از اے نیوز، کنسٹرکشن از ناٹ اے نیوز. تو جو ایم کیو ایم کی کنسٹرکٹیو خبریں ہیں وہ اس طریقے سے وہ تو سینسیشنلائزیشن کا ایک تو الگ جب aspect ہم ہے. ہزاروں مقدمے بنیں گے اور ہم ہزاروں مقدمات کا جواب دیں گے تو ایک عام آدمی کے ذہن پر امیج یہ ہوگا کہ اس کے اوپر ہزاروں مقدمے کیوں بنے ہیں. تو آپ نے جھوٹے ہزاروں مقدمات بنا کر مجھے مجبور کر دیا کہ میں ان کا جواب دوں. ٹھیک ہے، لیکن حیدر صاحب ایٹ دا سیم ٹائم آپ گریجول چینج کی بھی بات کرتے ہیں. اتنا مفصل جواب، اتنے سارے الزامات، اتنے اوتھینٹک بھی، ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے باوجود تبدیلی نہیں آ رہی ہے. کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. لوگ آپ سے ابھی بھی اتنے ڈرتے ہیں، میرے جیسے لوگ بھی آپ سے ڈرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو کراچی یونیورسٹی سے بھاگے ہوئے ہیں دنگوں میں. ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں. اور لیٹ می کمپلیٹ مائی کوشچن. آپ کے ایک انٹرویو میں آپ سے پوچھا گیا کہ دیکھیں جی پولیٹیکل چینج کیسے آتا ہے. آپ نے کہا جی دو طریقے سے ہوتے ہیں، یا تو شارٹ لیو چینج آتا ہے یا پھر لانگ ٹرم چینج آتا ہے. تو ہم لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جو لانگ ٹرم چینج لا رہے ہیں. 84 سے لے کے 2012 تک کوئی لانگ ٹرم چینج نہیں آیا. ایک چینج بتائیں جو آپ نے کہا یہ چینج آیا اور اس کی ذمہ دار متحدہ قومی موومنٹ ہے، وہ بڑا مثبت. میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ہم ایک علاقائی جماعت تھے، مہاجروں کی پارٹی تھے. بیٹا مجھے یہ کہہ لینے دو کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایوولوشن کے ارتقاء کے تمام مراحل سے گزری ہے. ہم دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح اوپر سے آ کر مبعوث نہیں ہو گئے کہ 5 وڈیرے بیٹھے، 5 جاگیردار بیٹھے، 5 ایسے لیڈرز بیٹھے جن کے دادا لیڈرز تھے، پھر باپ لیڈرز تھے اور اب وہ لیڈرز ہیں، اور انہوں نے جماعت بنائی اور جماعت بنا کر انہوں نے پاکستان کے کرپٹ سوشل سسٹم اور کرپٹ پولیٹیکل سسٹم میں سے اپنا حصہ لے لیا. ہماری جماعت پہلے ایک اسٹوڈنٹ ونگ تھا. ہم تاریخ کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس اسٹوڈنٹ ونگ نے اپنی ماس پارٹی کو جنم دیا. وہ ماس پارٹی ایک علاقائی سوچ کی ماس پارٹی تھی، مہاجروں کے لیے تھی. اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا، انہی نوجوانوں نے، کہ یہ علاقائیت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا پاکستان کا. انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا، انہوں نے وہ ورڈ ہی ڈراپ کیا جس کی بنیاد پر ان کی تخلیق تھی. لیکن وہ مسئلے تو ابھی تک حل نہیں ہوئے نا. ابھی بھی مہاجر مر رہے ہیں، اردو اسپیکنگ مر رہے ہیں، بلوچی مر رہے ہیں، پنجابی بھی مر رہے ہیں. مر تو اس ملک میں سبھی رہے ہیں. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا اس کے اوپر حیرت انگیز طور پر خاموش ہے. مطلب کرمنل نیگلیجنس ہے میڈیا کی یا خوف ہے. آج تک بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں مجھے ایک رپورٹر بتائیے کسی بھی ٹی وی چینل کا جو جاتا ہو، کیا بلوچستان میں لسانی بنیادوں پر ٹارگیٹڈ کلنگ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے، مگر وہ اس کو اس طرح نہیں اٹھایا جا رہا. آج جو گلگت بلتستان میں صورتحال ہے، مجھے بتائیے کہ کتنی رپورٹ ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں کہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فرقے کی بنیاد پر. آپ کی بات میں نے مان لی. ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے. میں آپ کو سب سے بڑی مثال دوں، ولی بابر کے کیس میں ایم کیو ایم کو کتنا ملائن کیا گیا، کتنا ملائن نہیں کیا گیا ایم کیو ایم. پروگرام میں خوش آمدید. حیدر صاحب ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ کو لسانی کہا جاتا ہے، بڑا اعتراض ہوتا ہے جب کبھی شاہی سید سب سے پٹھانوں کو ڈیفینڈ کریں تو ہم لوگ ان پہ بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں. صاحب کو کتنے لوگوں نے یہ کہا ہے؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں میں پشتونوں کی جماعت ہوں. انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں صرف پٹھانوں کی آپ جماعت. ان کے سامنے بیٹھیں گی تو آپ کہیں گے آپ کون پرست جماعت ہیں. جب حیدر رضوی مہاجر قومی موومنٹ تھا تو آپ مجھے کہتی تھی آپ لسانی جماعت ہیں. اس فرق کو بیٹے شاید آپ زیادہ ہرٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. نو، میں نے ان سب چیزوں کو فیس کیا ہے. I am 44 and I'm been doing this for last 26 years. More than half of my life I've been doing this. I'm struggling for it. ٹھیک ہے، لیکن ان کو بھی ہم لسانی کہہ دیتے ہیں جب. بڑی مہربانی کہ آپ کہہ دیتے ہیں ان کو. اچھا، کل شاہی سید صاحب کے ساتھ تھی انٹرویو میں تو انہوں نے کہا دیکھیں جی میرے پاس تو ایس پیز ایس ایچ اوز گڑگڑاتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ پلیز ہم ایم کیو ایم کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے، ہمارا تبادلہ کروا دو، لیکن ایم کیو ایم کے خلاف ہم لوگوں کی کوئی شکایت نہیں سن سکتے. انہوں نے کہا میرے پاس لوگ آتے ہیں روتے ہوئے. میں شاہی سید صاحب کی کسی بات پر کامنٹ کرتا نہیں ہوں. اچھا، ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم. میں کامنٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ چلیں شاہی سید کا نام نکال دیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے واقعی ایسا ہوتا ہوگا؟ آپ سے اتنا ڈرتے ہیں لوگ کہ اگر ہمارا ایسا تبادلہ ہوتا تو کروا میرے دو؟ اوپر
ہزاروں مقدمات نہ بنتے. آج بھی ایم کیو ایم کے کئی سو کارکنان کراچی کی دونوں جیلوں میں موجود ہیں. اگر ایسا ممکن ہوتا تو ہمارے اوپر ہزاروں مقدمات نہ بنتے. اچھا آپ مجھے بتائیں کون اتنا فارغ ہے, کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ سارے کام چھوڑ کے صرف ایم کیو ایم کے خلاف جی آئی ٹیز بنائے, ایم کیو ایم کے خلاف خبریں چھپوائے, ایم کیو ایم کے لوگوں کو مارے؟ اگر آپ لوگ اتنے معصوم ہیں اور اگر آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا اور آپ لوگوں کا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے, جو وکی لیکس میں وہ سب بھی جھوٹ ہے, تو پھر کون اتنا فارغ ہے؟ ہو دا فیکٹر از بیہائنڈ اٹ؟ بڑی سیدھی سی بات ہے بیٹا. ایم کیو ایم از اے پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان دیٹ از آڈ مین آؤٹ. ہم پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام سے ہٹ کے جماعت ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس ملک میں لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس قیادت کو پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں جو دوسری جماعتیں تصور بھی نہیں کر سکتی. ہم پاکستان کی سب سے زیادہ آرگنائز جماعتیں ہیں. پاکستان کی دیگر جماعتیں گروپ آف انڈیویجولز ہیں. بڑے بڑے لوگ بیٹھے, ان کے اپنے انٹرسٹ ایک جگہ جمع ہوئے, ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی فارم ہو گئی. ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے کوئی پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. ہم مڈل کلاس کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کو جو دیگر جماعتیں افورڈ نہیں کر سکتی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس پارلیمنٹ میں ایک ایسا آدمی چلا جائے جو میں بیٹھ کر یا آلٹو گاڑی میں بیٹھ کے اس پارلیمنٹ میں آ جائے اور غریب اور مڈل کلاس کی بات کرنے لگے. آج بھی یہ ہوا ہے. آج بھی جب آج پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہونے لگا, کل رات کو کون سا بل؟ ڈومیسٹک وائلنس بل. ایم کیو ایم کھڑی چلاتی رہ گئی, میں کھڑا ہو کر روتا رہا کہ خدا کے لیے ڈومیسٹک وائلنس کو ایڈریس کر لو. تمام جماعتوں نے کنسنسس بنا کر اس بل کو ڈیفر کر دیا. اب ڈومیسٹک وائلنس میں کون آتا ہے؟ وہ گھر میں بیوی جو تشدد کا شکار ہوتی ہے ایک ظالم میاں کے, وہ بزرگ ماں باپ جو اپنی اوباش اولادوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوتے ہیں, یا وہ غریب مرد اور عورتیں اور بچیاں اور نوجوان جو اپنی بھوک اور غربت اور افلاس کے ہاتھوں تنگ آ کر کسی کے نوکری کر رہے ہیں اور روز ابیوز ہو رہے ہیں. ان کے خلاف جب ہم نے قانون سازی کی کوشش کی, اس کو تمام جماعتوں نے کھڑے ہو کر سوائے ایم کیو ایم کے روک دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ملک میں طاری جمود کو توڑتی ہیں اور جو اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم ایک کانسٹنٹ. لیکن آپ کے اس جواب سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے نا کہ آپ کے علاوہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں پاکستان میں امن. آپ اتنی امن کی بات نہیں کر رہا میں. ٹھیک ہے, اگر یہ بلز آئیں گے تو امن آئے گا نا, یہ بلز آئیں گے تو تھوڑا سا چینج آئے گا. پاکستان ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جس نے پچھلے سال پارلیمنٹ میں ڈی ویپنائزیشن آف پاکستان کا بل دیا. ہم تو 342 میں سے 25 ڈی ویپنائزیشن پہ بھی آئیں گے, اس پہ بھی مجھے آپ سے تفصیل میں بات کرنی ہے. لیکن بس یہ کوشچن اور دیکھ لیں کہ آپ لوگ اتنی تجربہ کار پارٹی ہیں, آپ لوگوں کو ابھی تک ایگزیکٹلی نہیں پتا چلا کہ آپ کا دشمن کون ہے. کیونکہ جب پولیٹیکل پرورش ہوتی ہے, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہوتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی, انہیں تو بتایا جاتا ہے دیکھو فلاں بندہ تمہارے خلاف پالیسی بنا سکتا ہے, فلاں بندہ ہمارے بندے کو مروا سکتا ہے. جب بھی پاکستان میں بالخصوص کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو کسی 5ویں جماعت کے بچے کو بھی پتا ہے پٹھان مر رہا ہوگا تو مہاجر نے مارا ہوگا, مہاجر مر رہا ہے تو پٹھان نہیں مارا ہوگا. لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کو ابھی تک آر یو ناٹ کلیئر انف؟ کبھی ایجنسیز آپ کے خلاف ہو جاتی ہیں, کبھی پٹھان آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, کبھی جماعت اسلامی سے آپ لوگوں کی نہیں بنتی ہے, کبھی قوم پرست جماعتوں سے آپ کی نہیں بنتی ہے, کبھی پیپلز پارٹی سے آپ جھگڑا کر کے بار بار اپوزیشن میں چل جاتے ہیں نیرلی 6 times. آپ کا ایگزیکٹ دشمن ہے کون؟ ڈو یو نو دس؟ دشمن اس ملک کا کرپٹ پولیٹیکل سسٹم ہے جو ہماری ایگزسٹنس ہی نہیں دیکھنا چاہتا. اگر وہ ہمیں برداشت کرتا ہوتا تو ہمارے اوپر 1992 سے لے کر 2002 تک جو بدترین ریاستی تشدد ہوا, جس میں ہمارے 15,000 لوگ مارے گئے اور 28 آج بھی لاپتہ ہیں, یہ مسنگ پرسن کا جو فنامنا ہے یہ ایم کیو ایم سے شروع ہوا ہے. اور اگر اس وقت مسنگ پرسن کے اس فنامنا کو ایڈریس کر لیا جاتا تو آج پاکستان کے دوسرے صوبوں اور بالخصوص بلوچستان میں ان مسنگ پرسنز کی لسٹ دی ہے آپ نے؟ مسنگ پرسنز کی لسٹ میرے خیال سے لسٹ نہیں. آج بھی سپریم کورٹ میں جب انہوں نے ان مسنگ پرسنز کے کیس کو ٹیک اپ کیا, ہم نے اس کے ساتھ کلب کیا ان 28 مسنگ پرسنز کو, جس کو ایک زمانے میں چودھری شجاع حسین صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ کے سامنے یہ کھڑے ہو کر کہہ چکے ہیں کہ وہ بندے ریاست نے مار دیا. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دو ان کی قبریں کہاں ہیں.
ٹھیک ہے, اوکے, فیئر انف. ڈی ویپنائزیشن کی بات ہوتی ہے. ڈی ویپنائزیشن کے لیے لا تو تب آئے نا, یہ میں نے شاہد سعید صاحب پوچھا تھا, انہوں نے بھی اس کا اس قدر تفصیل سے جواب دیا کہ شاید میری تو انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آیا, شاید آپ مجھے تھوڑا سا سمجھا پائیں کہ اس کا حل کیا ہے. ڈی ویپنائزیشن کے لیے کوئی پراپر ریزولوشن یا پراپر چینج لانے کی کیا ضرورت ہے جب آلریڈی قانون میں ہے سرنڈر آف السٹ ایکٹ 1991, آپ لوگ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات نہیں کرتے ہیں؟ نہیں ہے. دیکھو بیٹے, چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی بھی قانون کے بنانے کے لیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, واٹ از ریکوائرڈ اینڈ ہاؤ اٹس گونا گیٹ اچیوڈ. واٹ پارٹ سب بتا دیتے ہیں کہ ہاں پاکستان میں ڈی ویپنائزیشن ہونی چاہیے, معاشرے میں اسلحہ بہت بڑھ گیا ہے, چاہے لیگل ہو چاہے انلیگل ہو, بہت اسلحہ ہو گیا ہے. اب کیا کریں کہ جی ڈی ویپنائز کریں معاشرے کو. اب وہ کیسے ہوگا, اس کا سولوشن کسی کے پاس نہیں کہ وہ کیسے ہوگا. وہ سپریم کورٹ نے اکتوبر 2011 میں کہا نا ڈیوائز اے میتھڈالوجی, آپ نے وہی میتھڈالوجی جو ہے, جو بل پریزنٹ کیا ہم نے, اس میں اسی میتھڈالوجی کو دیا. ہم نے اس طریقہ کار کو سامنے رکھا جو امریکہ نے اپنی دور جاہلیت میں, جو ان کے پاس ویسٹ, ہاؤ دا ویسٹ واز ون کا جو کلچر تھا, جب گن رننگ عام تھی, جب لوگ ڈویل لڑا کرتے تھے, کہ انہوں نے اپنے معاشرے کو اسلحے سے کیسے پاک کیا, یورپ نے اپنے معاشرے کو اسلحے سے کیسے پاک کیا. اور ان تمام ماڈلز کو اسٹڈی کرنے کے بعد 1.5 سال کی محنت کے بعد ہم نے وہ 6 سال کا روڈ میپ ڈیولپ کیا ہے کہ پاکستانی معاشرے کو اسلحے سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہم نے طریقہ کار دیا ہے, جو روڈ میپ دیا ہے, پوری پارلیمنٹ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ تو ایم کیو ایم نے دیا ہے نا, برا ہی ہوگا. تو آپ 342 ہیں, میں 25 ہوں, آپ بحث تو کیجئے, اس پر تبدیل کر دیجئے طریقہ کار کو, اپنا طریقہ کار لے آئیے, مگر کچھ کیجئے تو صحیح. میرا بل پڑا ہوا ہے 1 سال سے, سارے لوگ بات کرتے ہیں کراچی کو ڈی ویپنائز کرو, پاکستان کو ڈی ویپنائز کرو. جو اس کا طریقہ کار ہے, جس کو پارلیمنٹ میں بحث ہو کے منظور ہونا ہے, وہ کوئی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ بل آئے؟ کیا کچھ ایسے فیکٹرز بڑی ہیں جو انٹینشنلی نہیں چاہ رہے؟ انڈسٹریز ہیں جو کہ اس ملک میں اسلحہ بنانے کی فیکٹریز ہیں, پھر وہ لوگ ہیں جو اسلحے کو اپنا زیور سمجھتے ہیں, پھر وہ لوگ ہیں جن کی اسلحہ طاقت ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسلحہ نہیں رکھنا چاہتے, ہم سے ہمارا اسلحہ لے لو, مگر صرف ایک شرط پر, اور وہ شرط یہ ہے کہ ہمیں احساس تحفظ دے دو. اگر احساس تحفظ ہمیں ریاست فراہم کرتی ہے تو پھر میرے جتنے بھی جو میرے پاس لیگل ویپنز ہیں, میں وہ بھی سرنڈر کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے ان سے یہ پوچھا, بے شک آپ کو ان کا ذکر پسند نہیں ہے لیکن مجھے کوٹ کرنا ہے, جب میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ڈی ویپنائز کیوں نہیں کر دیتے, تو انہوں نے کہا دیکھیں میں بے وقوف تو نہیں ہوں, جب میں ایسا کروں مجھے تو کوئی بھی آ کے مار سکتا ہے. تو ان کی انسیکیورٹی ہے. آپ لوگ تو اتنے بہادر ہیں, آپ لوگ ڈی ویپنائز کر کے دیکھیں, والنٹیرلی یہ حرکت کر کے تو دیکھیں, بڑا پازیٹیو افیکٹ جائے گا اس کا. بیٹا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے احساس تحفظ دے دو. میں ایک پولیٹیشین کے ساتھ 3 معصوم بچوں کا باپ بھی ہوں. آپ ایسا کریں, اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. عورت کا میاں بھی ہوں, ایک ماں کا بیٹا بھی ہوں, اور میرا ایک بھائی بھی ہے چھوٹا جس کا میں بڑا بھائی بھی ہوں. یہ میری امیڈیٹ فیملی ہے. میرے اوپر 5 اسیسنیشن اٹیمپٹس ہو چکے ہیں جن کو میں نے سروائیو کیا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے, میرے بچے یتیم ہونے سے بچ گئے, میری بیوی بیوہ ہونے سے بچی. اس صورتحال میں جب ISI, MI, IB, اسپیشل برانچ, CID, CIA ہر وقت مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رضوی صاحب آپ تو کریلے بھی ہیں اور نیم چڑھے بھی ہیں, خدا کے لیے اپنی حفاظت کیجیے. اور جب انہوں نے میری حفاظت پر 2 پولیس موبائلیں معمور کر رکھی ہیں ہر وقت, جو سائے کی طرح میرے ساتھ ہوتی ہیں, میں کہتا ہوں مجھے احساس تحفظ دے دو بھائی. اچھا حیدر بھائی, میری بندوق لے, اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں, اس کو تھوڑا سا آئیڈیلسٹک کر لیتے ہیں, مے بی پریکٹیکلی پاسبل نہ ہو, لیکن تھوڑا سا اس میں بات کر کے دیکھتے ہیں. احساس تحفظ نہیں دے رہی ہے حکومت, سمجھ میں آ رہا ہے, آپ اس کو دینے دیں, آپ اپنے آپ کو ڈی ویپنائز کریں, اب کہیں اب دو, پہلے وہ پہل خود کر لیں نا, ان سے مت ایکسپیکٹ کریں کہ پہل وہ کریں. بیٹا آہ اور واہ واہ میں بڑا فرق ہے. اگر میں اپنے آپ کو تمہارے کہنے کے بقول اپنے لیگل ویپن سرنڈر کر دیتا ہوں, میں نہتہ ہو جاؤں گا, مجھ پر اٹیک ہوگا, میں اسیسنیٹ ہو جاؤں گا. تم ایک پروگرام کرو گی, کہو گی کہ حیدر بھائی کے ساتھ میں نے ایک پروگرام کیا تھا, 4 بیانات آئیں گے میرے بارے میں, پارلیمنٹ میں میرے لیے 1 دن کی چھٹی ہو جائے گی,
دعا ہوگی اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. میری زندگی اسٹیک پر ہے, ریاست کی کریڈیبلٹی اسٹیک پر نہیں ہے, کیونکہ ان کی اس معاملے میں کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. حیدر بھائی, بڑا ہمبلی میں کوشچن کرنا چاہوں گی, ISI, IB, MI سارے آپ کے اگینسٹ ہیں, غلط ہیں ان کی رپورٹس, ان کے خلاف کچھ کرتے کیوں نہیں؟ آپ کو دھرنا دے دیں, ISI کے خلاف دھرنا دے دیں, ISI کے خلاف کیس کروائیں, کچھ کریں نا. اگر اتنے بڑے بڑے, فار لیٹ می کمپلیٹ, اگر اتنے بڑے بڑے الزامات یہ ان کے ملیٹنٹ ونگ ہیں, اتنے بڑے بڑے 120 110 قتل کروائے, فلاں نے تعلق MQM سے تھا, اتنے بڑے بڑے الزامات پاکستان کی اتنی بڑی تیسری بڑی سیاسی جماعت پہ, ان کے خلاف کچھ ہونا نہیں چاہیے؟ میرے خیال سے ریاست پاکستان کے خلاف ہمارا ایک کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, جس کے 11 والیومز ہیں, جو ہمارا دعویٰ ہے, جس میں ہم نے سارے ثبوت دے رکھے ہیں, 11 والیومز ہیں, کیس پینڈنگ ہے, آپ چلائیے. جو جمہوری آئینی قانونی طریقہ کار ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا, وہ ہم نے اختیار کیا. اچھا حیدر بھائی, تھوڑی سی ہسٹری میں چلتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جب کبھی سٹنگز ہوتی ہیں اور جب کبھی 2 دہائی 1 دہائی پہلے کی باتیں ہوتی ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ, جو پہلے مہاجر قومی موومنٹ تھی, اس کو بنایا بھی ISI نے, پھر الطاف حسین صاحب کی ISI سے بگڑ گئی, اس کے بعد انہیں ایک آلٹرنیٹو لیڈرشپ کی ضرورت پڑی, تو وہ پھر آفاق احمد تھے. اور الطاف حسین صاحب کی ISI سے بگڑی اس لیے کیونکہ الطاف حسین صاحب نے اپنے جو کنیکشن تھے وہ را تک ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. تو واٹ ڈو یو تھنک آف اٹ؟ پہلی بات تو یہ کہ ہاں, یہ بات درست ہے کہ ہم اس بدترین دور میں پیدا ہوئے جب ضیاء الحق کی آمریت اس ملک پر مسلط تھی, مگر جو بچہ اگر رات کے وقت پیدا ہو تو اس کو تاریکی کی اولاد تو نہیں کہہ سکتے آپ. ہاں, ہمارا وجود ایک ایسے دور میں ہوا, ہم نے جنم ایک ایسے دور میں لیا جب اس ملک میں آمریت اپنے عروج پر تھی, مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فوج کی پیداوار ہیں, اور اگر ہم فوج کی پیداوار ہوتے تو شاید ہم پر کریک ڈاؤن نہ ہوتا, اور اتنا بڑا کریک ڈاؤن نہ ہوتا کہ ہمارے 15,000 لوگ. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کریک ڈاؤن متحدہ قومی موومنٹ, جو اس وقت مہاجر قومی موومنٹ تھی, اس کے خلاف نہیں ہوا تھا, وہ ان میں ایک اسپیسیفک گروپ کے خلاف ہوا تھا جو کہ الگ سندھ کی بات کر رہے تھے, یعنی کہ الگ سندھ ملک کی بات کر رہے تھے. کسی کتاب میں نہیں پڑھا میں نے, لیکن یہ بات ہے. MQM نے تو کبھی بھی سندھ کی علیحدگی کی بات نہیں کی. ایک پرٹیکولر ملیٹنٹ گروپ کے خلاف وہ 92 کا آپریشن ہوا تھا, اور 96 میرے خیال سے جو سندھ کو ایک آزاد وطن دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو جی سندھ کے لوگ ہیں, ان کے خلاف تو کبھی آپریشن نہیں ہوا. وہ تو جی سندھ ہے, مگر جی سندھ تو کبھی بھی کراچی میں کوئی 2 ہفتے پہلے جی سندھ نے ریلی کیا, اس میں ان کے لیڈروں نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ہم پاکستان کو وہ توڑ کر سندھ کو ایک آزاد دیش بنانا چاہتے ہیں. وہ تو آج بھی ہیں اور موجود ہیں اور گھوم رہے ہیں. ہم جو کہ جن کے باپ دادا کی 200 سال کی قربانیاں ہیں, پہلے گورے انگریز سے آزادی کے لیے اور پھر کالے انگریز سے آزادی کے لیے. ان کے بھی بہت لوگ ایجنسیوں نے اٹھائے تھے, ان کے بھی بہت لوگ ایجنسیوں نے اٹھائے تھے. ہم تو 15,000 کی ڈیٹیل تو ہمارے پاس ہے, 28 ہمارے مسنگ ہیں. ٹھیک ہے. اب حیدر بھائی, تو پھر کبھی نہیں الطاف حسین صاحب نے کوشش کی راک سے مدد لینے کی یا امریکہ سے؟ ہماری پاکستان سے محبت 250 سال پر ہے. میری تو پہچان یہی ہے, اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں, پاکستان سے پہلے بھی. اوکے, فیئر انف. لیکن ایک کوشچن مجھے اور کرنا ہے, وہ جو بات پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. حیدر بھائی, میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں, قیاس آرائی نہیں ہے, ایک سچویشن ہے, اس کا جواب دینا ضروری ہے. ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, اٹس ناٹ ہائپوتھیٹیکل ہونے سے صرف 0.5% دور ہے, اتنا 100% دور نہیں ہے. اس کا ایک اسٹیپ. چلے اب میں کیا کروں کہ جو تھوڑی سی ڈگری پڑھی اس کو تھوڑا سا امپلیمنٹ کر کے سوال پوچھوں آپ سے. انگوٹھا چھاپ تو میں بھی نہیں ہوں, ڈگری جالی تو میں نہیں نکلی نا بیٹے. میں نہیں کہہ رہی آپ انگوٹھا چھاپ ہے, میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر وہ فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو آپ تو نہیں مانیں گے, آپ تو نہیں مانیں گے نا, یہ تو ایک فیکٹ ہے. میری بات تو سنو میرے بچے, نابینا شخص کو بھی پتا چلے گا کہ MQM نہیں مانے گی, پھر MQM کیا کرے؟ میرا بات تو سن لو نا بیٹا. اگر ایک فیصلہ میرے خلاف آتا ہے اور ہائپوتھیٹیکلی یہ مان لو کہ میں اس کو تسلیم بھی نہیں کرتا, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ امپلیمنٹ تو وہ ہوگا نا. اف, اتنی معصومیت کر لیں گے, مان لیں گے جو بھی فیصلہ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایک فیصلہ ہوتا ہے, یاد کرو بیٹا کہ جب سپریم کورٹ نے جنرل مشرف کو وردی میں انتخاب لڑنے کا جو اس کا وہ ڈیمانڈ تھی اس کو ایکسپٹ کیا تھا, تو کرد صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے ایک وکیل کے کندھے پر بیٹھ کر عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کو ماچس سے آگ لگائی تھی,
اور پورے میڈیا نے دکھائی کہ میرے پاس وہ فوٹیج ہے. تو پھر آپ کے تو صدر کا اس بھی کے یہی کہنا ہے. باوجود صدر مشرف نے وردی میں الیکشن لڑا تھا. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑے سے کانٹرڈکشن یہاں پہ آتی ہے. آپ نے کلیئر جواب تو نے دیا کہ آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اور آپ کے صدر بھی کہتے ہیں کہ جی جو فیصلہ ہے وہ عوام کا مانیں گے، جج کا تو نہیں مانیں گے. کہا میرے بچے کہ قیاس آرائی پر کسی بھی اس سے میں گریز کرتا ہوں. تم نے ضد کی، میں نے کوشش کی. میں نے ابھی تک ایک ہی سوال پہ ضد کی ہے. آپ نے کہا تھا کہ ضد کرنے سے کوئی جواب تو نہیں آتا، پر میں نے ایک ہی سوال. اچھا، مجھے ایک بار اب تھوڑا سا سافٹ نوٹ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. ہم کلچرل ڈپلومیسی پہ بلیو کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ ٹرمز تو پڑھ لیتے ہیں آئی آر میں، لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. کبھی آپ کا جلسہ ہوا، ٹھیک ہے، پنجاب میں ہم نے جلسہ کیا، 4 صوبوں کی نمائندگی کی گئی، 5 کی نمائندگی کی گئی، لیکن ہم نے کراچی میں تو نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی ایسا جلسہ ہو اور اس میں پنجابی بھی اتنے ایکسائٹیڈ ہوں، پھر پٹھان بھی اتنے ایکسائٹیڈ ہوں. کراچی میں بالخصوص ٹارگٹ کلنگ کو روکنے کے لیے کلچرل ڈپلومیسی. میں نے یہی کہا بیٹا تمہیں کہ جو ایم کیو ایم کی وہ تمام سرگرمیاں ہیں جو کہ پورے پاکستان میں جانی چاہیے میڈیا کے ذریعے، وہ نہیں جاتی. ابھی کراچی میں کوئی 6 مہینے یعنی کہ آپ کے لیے میڈیا کوریج نہیں ہوتی؟ 6 مہینے نہیں ہوئی کوریج، مگر اس کی جو ہیمرنگ ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی. مطلب وہ بات ڈسکس نہیں ہوتی، زبان زد عام نہیں ہوتی وہ بات. ہم نے جتنے بھی جلسے کیے ہیں وہ ملٹائی لنگول اور ملٹائی کلچرل ہیں. اب ہمارا کوئی جلسہ ایسا نہیں ہے جو کسی ایک قومیت یا ایک زبان تک محدود ہو. ہمارے جتنے بھی جلسے ہیں وہ ملٹائی لنگول ہیں، ملٹائی ایتھنک ہے، ملٹائی کلچرل ہے، مگر اس اینگل کو کور ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے عوامی نیشنل پارٹی کلچرل ڈپلومیسی پہ بلیو کرتی ہے؟ ان کی طرف سے ایسا کوئی سٹیپ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے وہ ایسا کرنے لگے. ٹھیک ہے. حیدر صاحب یہ بتائیں، کراچی کی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ اسلحہ کون فراہم کرتا ہے؟ آپ کو کچھ پتا ہے اس بارے میں؟ کراچی کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں مجھے کوئی بہت زیادہ اندازہ نہیں ہے. میرے دور میں ایک وقت تھا کہ جب کراچی کے انسٹیٹیوشنز میں رینجرز نے ٹیک اوور کیا تھا، اور اس کے بعد مختلف طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں سے، ان کی اگر کبھی لڑائیاں بھی ہوتی تھیں تو وہ ڈنڈے اور پتھروں تک رہ گئی تھیں. موجودہ کیا صورتحال ہے؟ اب مجھے خال یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. ڈنڈے پتھروں کی لڑائی تو اب بھی اسٹوڈنٹس میں ہوتی ہے، اور میں اس کی بنیادی ذمہ داری اور بنیادی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب 1984 سے پاکستان میں طلبہ تنظیموں کے الیکشنز پر پابندی لگی اور یونین کو بین کر دیا گیا، تو اس کے بعد سے طلبہ میں تشدد کا عنصر نے زور پکڑا. اگر میرا ماننا آج بھی ہے کہ اگر طلبہ یونین بحال کر دی جائیں تو پاکستان کے تعلیمی اداروں سے متشدد سیاست جو ہے وہ ختم کی جائے. اچھا، پہلے میں آپ کو یہاں کریکٹ کر دوں کہ وہ ڈنڈوں اور پتھروں کا جھگڑا نہیں، ان کے پاس واقعی اسلحہ ہوتا ہے، جو کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے. وہ اسلحہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کون پرووائڈ کرتا ہے، لیکن آپ کی جماعت کے نام پہ اور دیگر سیاسی بڑی جماعتوں کے نام پہ وہ اسلحہ وہاں پہ موجود ہے. وہ لوگ بائکس پہ بیٹھ کے آرام سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں گھوم رہے ہوتے ہیں. ایک آواز آتی ہے کہ جی حالات خراب ہو گئے، یونیورسٹی سے بھاگو. اور یہ ایک یونیورسٹی کی کہانی نہیں، کراچی کی بیشتر یونیورسٹیز کی کہانیاں ہیں. آپ لوگوں کو نہیں پتا آپ کی پارٹی کے نام پہ ایک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے کہ نہیں پتا کہ جو تعلیمی اداروں سے باہر ہوئے ہیں، مگر تعلیمی اداروں کے اندر میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری کم از کم جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کی اسٹوڈنٹ ونگ ملوث نہ ہو، لیکن آپ کے نام پہ ہوتا ہے. دیکھیے، میرے نام پر اگر آپ کچھ کر گزرے تو مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں. نہیں، کیا ہے آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ دیکھیں گے میں اس آپ کو کا بعد نام میں کہاں پہ پروو مس کرنے یوز کی ہو رہا ہے. کوشش کرتا ہوں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتا ہوں کہ جو میرے ذاتی نام سے بھی کچھ کر رہے ہیں. آپ یقین مانیں گی، مجھے میرے نام سے تھریٹ آئی ہے کہ حیدر عباس رضوی کو بتا دیں گے. اور میں نے خود وہ کال ریسیو کی. میں نے تو حیرت، میں نے کہا اچھا بھائی بتا دیں صاحب. ٹھیک ہے. اچھا، بس لاسٹ کوشچن ہے، میں آپ کو مفصل جواب چاہوں گی. آپ لوگ ہزارہ صوبے کو فیور کرتے ہیں، آپ کے بارے میں کیا جاتا ہے؟ ہزارہ صوبہ تو چلو بن گیا، کے پی کے 2 حصے بنا دیں، پنجاب کے 3 حصے بنا دیں، پھر آپ لوگ بعد میں یہ بھی کہیں گے سندھ کو بھی الگ کر دو یا کراچی کو الگ صوبہ بنا دو. کہیں گے یہ پھر ایک وہی ہے، ایک قیاس آرائی ہے. میں کیا کامنٹ کروں؟ یہ قیاس آرائی نہیں ہے. کیا کراچی کو ایک صوبہ بننا چاہیے؟ ایک کوشچن ہے، اٹ کین بی این ایڈمنسٹریٹو کوشچن. متحدہ قومی موومنٹ سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے. اور کیا یہ آپ کا ٹیمپریریلی موقف ہے یا یہ ہمارا موقف جو ہے میں نے واضح طور پر آپ کو. This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. کون سا فیکٹر آپ سے معافی مانگے؟
یا کون سا فیکٹر آپ سے نیگوشیٹ کرنا چاہے 90 پہ آئے اور پھر آپ لوگ اس کو بریانی کی دوبارہ آفر کریں جیسے پی ایم کو کی تھی پچھلے سال حلیم کی؟ ٹھیک ہے، تو وٹ ایور، تو اس میں کیا وہ کون سا فیکٹر آئے اور اتنا ہمبل ہو جائے کہ پھر کراچی کی صورتحال ٹھیک ہو جائے؟ بیٹا کراچی کا ایشو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کراچی کا ایشو اکنامکس ہے. کراچی کا ایشو نہ ایتھنک ہے، نہ لنگوسٹک ہے، نہ کلچرل ہے، نہ سیکٹیرین ہے. کراچی کا ایشو جو ہے وہ اکنامک ہے. ایک ایسا شہر جس کی آبادی 2 کروڑ ہو چکی ہے، اگلے سال 2 کروڑ 10 لاکھ ہو جائے گی، جس میں اگر 100 کارخانے تھے تو ان کو 150 ہونا تھا، رہ 50 گئے. بجلی ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں، آبادی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، وسائل ختم ہو رہے ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں. وہ شہر اب اکنامکلی وائبل نہیں رہتا جا رہا، اور جو شہر اکنامکلی وائبل نہیں رہتے جاتے وہاں اس قسم کے حادثات رونما ہوتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کراچی کو اکنامکلی وائبل کر لیا جائے، لے آیا جائے. کراچی آج بھی پاکستان کا 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، پاکستان کا اکنامک انجن ہے. کراچی ایک ایسی گائے ہے جس کا دودھ تو سب پیتے ہیں، چارہ ڈالنے کو کوئی تیار نہیں ہے. کراچی سے فائدہ تو سب لیتے ہیں، اون کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. کراچی کے وسائل سب کے ہیں، کراچی کے مسائل کسی کے ٹھیک ہے. نہیں ہیں. اچھا حیدر صاحب، آپ لوگ سے جب بھی ڈسکس ہوتا ہے تو ہم لوگ جو انٹرنل انسرٹینٹی ہے ملک کی اس کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ اس لیے ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں. کبھی آپ کے منہ سے یہ سننے کو نہیں ملتا یا عوامی نیشنل پارٹی کے منہ سے یہ سننے کو نہیں ملتا کہ مے بی کوئی تیسری فورس ہے. رحمان ملک صاحب تو بڑی عاجزی سے بار بار یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کوئی تیسری فورس ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی کوئی تیسرا فیکٹر ہے جو ہمارے ملک میں حالات خراب کر رہا ہے؟ وہی فیکٹر پہ گلگت بلتستان میں ہے، وہی فیکٹر پہ بلوچستان میں ہے، وہی فیکٹر پہ کراچی میں، اور آپ لوگوں کے ننھے دماغوں کا مس یوز کیا جائے. شکریہ میرے دماغ کو چھوٹا کہنے کا، اور ہو سکتا ہے کہ ہو بھی. اس میں مجھے کوئی، میں کبھی اپنے آپ کو عالم دانشور تصور نہیں کرتا، ایک عام سا آدمی ہوں. اور نہیں، ہم لوگ بڑی معصوم قوم ہے نا، میں بھی ہم کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں. نہیں، آپ نے کہا نا کہ آپ کے نہیں، میں نے سب کی بات کی ہے، ہم سب کی بات میں کی. ڈر گیا تھا کہ آپ نے میرا دماغ پڑھ لیا. نہیں. خیر، تو بات یہ ہے کہ جس طرح ساری دنیا کے ممالک اپنا اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، اس لیے کچھ ممالک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان مضبوط ہو، جیسے چائنا، جیسے ایران. کچھ ممالک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کمزور ہو. اور یہ جو پیسو وار ہے یہ ہر وقت جاری رہتی ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ پیسو وار جو ہے وہ چلتی رہتی ہے انٹیلیجنس پلان کے اوپر. ظاہر ہے کہ ان کے بھی کچھ عوامل کار فرما رہتے ہیں ہر وقت. اور مگر ایک بات تو ماننے کی ہے نا بیٹے، کہ جو کسی اور ملک کے لوگ جو کہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، استعمال تو ہمارے لوگوں کو کرتے ہیں نا. مطلب بندوق کسی کی ہو، انگلی تو اور کنڈا تو ہمارے پاکستانیوں کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حیدر بھائی، لیاری کا کیا ایشو ہے؟ ایک حلقہ تو اس میں آپ لوگوں کا بھی لگتا ہے، پھر کیا ایشو ہے لیاری کا؟ بیٹا لیاری کی بڑی ایک تفصیل ہے، مگر تم اتنا سمجھ لو کہ پورے پاکستان کا جو بزنس ہے، جتنی بھی ٹرکنگ ہوتی ہے نا پورے پاکستان میں، جو پورے پاکستان کے لیے ٹرک چلتے ہیں، جو پورٹ سے مال لے کر جاتے ہیں اور پورٹ تک مال لے کر آتے ہیں ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے، وہ کلمنیٹ لیاری میں ہوتا ہے. لیاری فائنینشلی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ جگہ ہے، اور لیاری میں ہمیشہ سے گینگ وار ہے 2 گروپوں کے درمیان اس پیسے کے لیے جو ان ٹرکنگ سے جنریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر اسمگلڈ اشیاء بھی وہاں آ رہی ہیں اور وہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور وہیں سے امپورٹ بھی ہو کر پورے پاکستان میں پھیلائی جا رہی ہیں. تو وہاں پر جو گینگ وار ہے، جو انڈر ورلڈ ہے، وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہا ہے. کبھی اس کو پولیٹیکل کور ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، اور ڈومین ہے ہمیشہ سے 1970s ہارڈ کور ہے ان کا. وہ اس ڈائنامکس کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں. وہاں پر جو لڑائی ہے وہ بنیادی طور پر مفادات کی لڑائی ہے. لیاری کے غریب عوام تو پستے ہیں. گینگ وار ہے، وہاں پر پولیس گھستی ہے. تو کراچی میں واحد جگہ ہے آج بھی کہ اگر پولیس گھسے تو راکٹ لانچر چلتا ہے. ٹھیک ہے حیدر بھائی، یہ بہت سیریس نوٹ ہے کہ اگر ہم اپنے
ایتھنک ایشوز اپنے جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو کوٹنگ کے لگا دیتے ہیں ایتھنک ایشوز کی, ہم اپنے ریئل ایشوز کو بھول رہے ہیں. کیا ریسپانسبلٹی بنتی ہے میڈیا کی؟ بیکاز میرے شو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میکسیمم سولوشن کی طرف جاؤں بجائے کہ جھگڑا کروں. کیا میڈیا کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے, کیا پولیٹیکل پارٹیز کی ریسپانسبلٹیز بنتی ہے, جو کہ مے بی پاسبل نہ ہو آنے والے وقت میں, جو ابھی تک تو نہیں ہو سکا, کہ ہم لوگ اپنے ریئل ایشوز کو ایڈریس کر سکیں؟ اس کے سولوشن پہ جانا تو دور کی بات ہے, وائی وی آر ناٹ ایٹ لیسٹ ایڈریسنگ آر ایشوز؟ بیٹے میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ اب میڈیا کی ایڈیٹوریل پالیسی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ لکھتا ہے اور بناتا ہے. پروگرام کسی بھی اینکر کا ہو چلے گا اس کا جس کی ریٹنگ زیادہ ہوگی. ریٹنگ اس کی زیادہ ہوگی جو سیاستدانوں کو بٹھال کے لڑائی کرائے گا, جو ایشوز کو سالو کرنے کے بجائے ان کو ہوا دے گا, جو کہ حیدر عباس رضوی کو اور نون کے کسی ایسے لیڈر کو جو بہت اچھا بولتا ہے, یا این پی کے کسی لیڈر کو یا پیپلز پارٹی کے لیڈر کو بٹھا کر لڑانے کی کوشش کرے گا, جو آگ لگائے گا. یعنی جس طرح بڑا خوبصورت شعر ہے, ہمارے وائس چانسلر تھے کراچی یونیورسٹی میں, پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کے, شہر طلب کرے اگر تم سے علاج تیرگی, شہر طلب کرے اگر تم سے علاج تیرگی, صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو. واہ. تو میڈیا بجائے بیٹا اس دور میں کسی ایک پرابلم کے ریئل سولوشن کو آئیڈینٹیفائی کر لینا ہی بڑا کام ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہم تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پہ ہی کام نہیں کر رہے, سولوشن پہ تو کام کرنا بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, فیئر انف. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ ویری ٹرو آنسر فرام یور سائڈ, بٹ آئی ایم ہیپی کہ آپ نے ایسے ہی کہا. اب لاسٹ کوشچن ہے, اس کا بریفلی جواب دیجیے گا. متحدہ قومی موومنٹ ان لوگوں کے شوز کیوں نہیں چلنے دیتی کراچی میں, آفاق احمد کا شو بند کروا دیتے ہیں؟ میرے اپنے بھی ایک شو کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے, ایم کیو ایم نے ایم کیو ایم سے جان بوجھ کے کرواتی ہے, یا ایم کیو ایم کے خلاف کچھ لوگ ہیں جو ایسے کرواتی ہیں, کیبل آپریٹرز خلاف ہے مہاجر یہ تو قومی ممکن موومنٹ؟ نہیں ہے کہ پوری کراچی میں ہی شو کو کسی نے بند کر دیا ہو. اور ایسا میرے شو کے ساتھ بہت سارے اور شوز کے ساتھ ضرور بھی ہیں. مطلب کراچی میں کیبل آپریٹرز کا سب سے بڑا ہب کراچی ہے, یعنی کہ کیبل اور وہاں آپریٹر پہ خود سے کر رہے ہیں. کیبل آپریٹر نہیں ہے, ملٹیپل کیبل آپریٹر جن کی تعداد کئی سو میں ہے. اگر پسند نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتا اور وہ آف ایئر کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے, کیونکہ پوری میں تو کراچی صرف آپ کے علم میں لا رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. میں تو صرف آپ کے علم میں لا رہی ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ کراچی میں بھی ایسا ہوتا ہے, مجھے اندازہ ہے کہ لاہور میں بھی ایسا ہوتا ہے, مجھے اندازہ ہے کہ پنڈی میں بھی ایسا ہوتا ہے. نہیں, لاہور میں نہیں ہو پاتا, پنجاب میں نہیں ہو پاتا, زیادہ سن میں ہو پا رہا ہے. بچہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا. سادگی نہیں, ریالٹی بتا رہی ہوں آپ کو. چلیے یہ آپ کی ریالٹی ہوگی. بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے.